الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهدا بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، بزرگان اعظام اور غیور مسلمانوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں رب کریم کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت امیز، اہانت امیز، رسوا کن دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. معاشرے میں جب تباہی اور بربادی عام ہوتی ہے، معاشرہ جب انتشار اور انارکی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بنیادی دو ریزنز ہوتی ہے. ایک وائلنس ہوتا ہے اور دوسرا سائلنس ہوتا ہے. وائلنس تشدد کو کہا جاتا ہے اور سائلنس اس تشدد کے مقابلے میں خاموشی کو کہا جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، لو سکت اہل الحق کی بیان الحق، کہ اگر حق والے حق کو بیان کرنے سے خاموش ہو جائے، حق بیان نہ کرے، لتوہم اہل الباطل، یہ باطل گمان کرے گا کہ وہ حق پر ہے. اب کائنات میں انتشار کیسے ہوتا ہے؟ کسی کو گالی دی جائے، کسی کو تھپڑ مارا جائے، کسی کو بے عزت کیا جائے، کسی کا مال چھینا جائے، کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو بے گھر کیا جائے، کسی کی انسلٹنگ اپروچ ہو، تو معاشرے میں تشدد پروان چڑھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، ہمیں ساری کائنات سے زیادہ محبوب، ہماری اولاد سے زیادہ محبوب، ہمارے مال سے زیادہ محبوب، ہماری جان سے زیادہ محبوب. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها، تمہارے بیٹے، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارا رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری جائیداد، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری پراپرٹی، یہ ساری کائنات ہمارے لیے بعد میں ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات پہلے ہے. اگر کوئی ہمارے والد کو گالی دے، ہم برداشت نہیں کرتے. کوئی ہماری عزت پر ڈاکہ ڈالے، ہم برداشت نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہم کبھی بھی برداشت
نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن ہو، ایک پیسفل معاشرہ ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات، اگر اس گستاخی پر ہم خاموش رہے تو ہماری دنیا بھی تباہ، آخرت بھی ہماری خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے اس پلیٹ فارم پر، اس محاذ پر، اس موقع پر کوئی بھی مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا، وہ اپنے حصے کی آواز اٹھائے گا۔ بعض اسکالر، دانشور، ادیب، تجزیہ نگار، مبصر، وہ یہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ایک توہین ہوتی ہے، ایک تنقید ہوتی ہے، ہم تنقید کرتے ہیں، توہین نہیں کرتے۔ تو ہم اس دھوکے میں آنے والے نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ توہین کا کسی کو حق ہے اور نہ آپ کی ذات پر تنقید کا کسی کو حق ہے۔ تنقید تو اس پر ہوتی ہے جو نامکمل ہو، تنقید تو اس پر ہوتی ہے جس میں خامیاں ہو، تنقید تو اس پر ہوتی ہے جس سے غلطی کا امکان اور پوسیبلٹی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہے۔ یعصمک، اللہ نے آپ کو ہر طرح کی خطاؤں سے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو جب آپ کی ذات کامل اور مکمل ہے تو آپ پر کسی کو تنقید کا حق بھی نہیں ہے۔ برطانیہ کے اندر ہائیڈ پارک بنا ہوا ہے، وہاں پر ایک اسپیکر کارنر بنا ہوا ہے کہ کسی کا دل چاہے اس اسپیکر کارنر پر آ کر کسی کے خلاف بھی کچھ بول سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی لمیٹیشن ہے، وہاں پر بھی باؤنڈریز ہے کہ اس اسپیکر کارنر پر بھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں بول سکتا، کوئی ملکہ برطانیہ کے خلاف نہیں بول سکتا۔ تو ان لوگوں نے اس ہائیڈ پارک میں اس اسپیکر کارنر پر بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین اور ملکہ برطانیہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہم مسلمان اظہار رائے اور آزادی اظہار رائے کے نام پر اور اس دھوکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ توہین برداشت کر سکتے ہیں اور نہ آپ کی ذات پر تنقید برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی، اس گستاخی پر پاکستان کے اندر ایک قانون بنا 1986 میں، 86 میں، اور اس میں 295C، اس میں سی کا اضافہ ہوا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی یا عمر قید، یہ دو آپشن تھے۔ لیکن 1990 میں اس عمر قید کی شک کو ختم کر دیا گیا۔ اب 295C میں صرف ایک سزا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو سزا پھانسی کی دی جائے گی، اس کو سزا قتل کی دی جائے گی، اس کو سزا سولی پر چڑھانے کی دی جائے گی۔ عمر قید کی شک کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اب پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، چاہے وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالیں کے عنوان سے ہو، یہ بھی تو بہت بڑی گستاخی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نبی کہہ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو جائے، اس سے بڑی گستاخی بھی کوئی نہیں۔ تو اس کی سزا صرف پھانسی، صرف قتل اور صرف اس کو سولی پر لٹکانا ہے۔ اور فرانس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو سرکاری طور پر جائز قرار دینے کی کوشش ہوئی۔ ایک زمانے میں ٹیری جونز امریکن پادری نے گستاخی کی، ایک زمانے میں سلمان رشدی نے سیٹینک ورسز نامی
کتاب لکھ کر گستاخی کی، تو اب ان گستاخوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں گستاخی کا حق اس لیے نہیں کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے، یہ ہمارے آقا کی رحمت ہیں اور آقا کی برکت ہیں، ان کے طفیل آج تم آزاد ہو۔ ہمارے آقا کی تعلیمات کیا تھی کہ جنگ کے میدان میں بھی عورت کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، جو اسلحہ پھینک دے، جو صلح سے تمہارے لیے آمادہ ہو جائے ان سے لڑائی نہ کرو۔ تمہیں کاروبار کی اجازت دی گئی، تمہیں تحفظ دیا گیا، تمہیں پروٹیکشن دیا گیا۔ ذمیوں کے بارے میں فرمایا جس نے ذمی کو یا معاہد کو یا مستامن کو یا پناہ لینے والے کو قتل کیا اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ انہی تعلیمات کی برکت تھی کہ تم پھلتے پھولتے رہیں، تمہارے کاروبار آباد ہوئے، تمہارے ملکوں نے ترقی کی، تمہارا بزنس چمکا، تو تمہیں کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی لاج رکھنی چاہیے تھی۔ ایک ہسٹورین وہ ایک پی ایچ ڈی کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اس پی ایچ ڈی کو مکمل کرنے کے بعد وہ ایک کتاب لکھتی ہیں جس کتاب کا نام ہے پیغمبر رحمت۔ اس نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کہا کہ دنیا مسلمانوں کے پیغمبر کو پیغمبر دہشت، نعوذ باللہ، ملیٹنٹ پروفٹ کہتے تھے۔ تو میں نے اس پر ریسرچ کی، میں نے پی ایچ ڈی کی، میں نے اس پر تھیسس کو جمع کیا، میں نے پکچر کی دونوں سائڈز کو دیکھا، اور میں آج اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مسلمانوں کا پیغمبر پیغمبر دہشت نہیں، پیغمبر رحمت ہیں، اس لیے کہ وہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی نرمی کے جذبات رکھ رہا ہے۔ ایک موقع پر جب مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ کافر قیدیوں کو باندھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو حکم دیتے ہیں ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی تکلیف مجھے نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ساری رات میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ تو اس نبی کی تعلیمات کی اگر تم کچھ بھی لاج رکھ لیتے تو کم از کم نہ گستاخی کرتے، نہ گستاخی کرنے والوں کو پروٹیکٹ کرتے، نہ انہیں سیف سائڈ دیتے، بلکہ تم مسلمانوں کے جذبات کو، مسلمانوں کے اشتعال کو سمجھتے۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری اس موقع پر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تعارف دنیا کو بتائے، اور قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورۃ القلم کے اندر ایک بدبخت گستاخ کا تذکرہ ہے، ولید بن مغیرہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو اللہ کریم نے ایسے القابات سے نوازا کہ پورے قرآن میں، پوری تاریخ میں کسی ایک کافر کو بھی اتنے سخت جملے نہیں کہے گئے جتنے اس گستاخ کو کہے گئے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ فرمایا کہ وہ جھوٹا بھی ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، چغل خور ہے، اور اس کی نسل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بڑا بدبخت ہے۔ اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے اس نے آقا کی شان میں گستاخی کی، لیکن اللہ نے اس کی اونچی ناک کو خاک میں ملا دیا۔ سنسمہ علی الخرطوم۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ناک اونچی رہی، ہمارا سٹیٹس اونچا رہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ 9ویں صدی میں ہسپانیہ کے اندر یولوجیس ایک پادری تھا، اس نے پورا ایک منظم گروہ بنایا، ایک گروپ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا، لیکن اس وقت تاریخ ہسپانیہ میں یہ بات موجود ہے، مسلمانوں نے کوئی کمپرومائز
کوئی سمجھوتا، کوئی لچک، کوئی فلیکسیبلٹی، کوئی حکمت اور دانشمندی کی چادر کا لیبل نہیں لگایا، ایک ایک کو سزا دی، قتل کرتے رہے، وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم بھی عزم کریں کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا، حکومت اس کو سزا دے، قانون حرکت میں آئے۔ 295C کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، علیم ڈار نے گستاخی کی، آج وہ باہر چلا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر یونس مسیح نے 99 میں گستاخی کی، آج وہ فری تھنکر کا چیئرمین بن کر سوئٹزرلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آسیہ مسیح نے گستاخی کی، سیشن کورٹ، لوئر کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سب کے اندر اس کی قتل اور پھانسی کی سزا کو بحال رکھا گیا۔ آج وہ بھی بیرون ملک بھیجی جا چکی ہیں۔ یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، ہم FIR درج کرتے ہیں، انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، پھر عدالت میں پروسیجر چلتا ہے، پھر لیگل پروسیجر کے بعد سزا ملتی ہے، پھر سزا کے بعد وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، وہاں سزا بحال ہونے کے بعد 10 سال گزرنے کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، آخر میں باہر کا پریشر آ کر انہیں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بھی امن کی ضمانت اس بات پر ہے، ان لوگوں کی مصنوعات کا سرکاری طور پر بائیکاٹ کیا جائے، ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور ان کے سفارت خانوں کو بند کیا جائے، اور بالکل سخت لہجے میں انہیں کہا جائے کہ جس طرح ہم ملک پاکستان اور اس کی سرحد پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے، حملہ ہوتا ہے، وہ جغرافیائی سرحد پر ہو، وہ نظریاتی سرحد پر ہو، ہم اپنی نظریاتی سرحد پر رسول اللہ کی رسالت پر کوئی گستاخی، کوئی حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ ہماری عقیدت بھی ہے۔ یاد رہے، عقیدے میں انسان دلائل سے جنگ کرتا ہے اور عقیدت میں انسان جنون پر اتر آتا ہے۔ اگر ان بدبختوں نے اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کی، انشاءاللہ بہت جلد ان کی سزا یہ ہوگی، ان کا سر تن سے جدا ہوگا۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا جب پرچم لے کر نکلے ہیں، یہ خاک نشی مقتل اس روز سے لے کر آج تلک، جلات پہ ہے بدتاری ہیں، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے، یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔